امام عالی مقام کے خطبات سارے کے سارے، اور خصوصاً جو میدان کربلا میں ہیں، وہ میزان حق و باطل بھی ہیں، منشور امن و صلح بھی ہیں، منہاج انقلاب بھی ہیں، اور ان کی تاثیر ہی مختلف ہے، ان کی درد انگیزی ہی عجیب و غریب ہے، اخلاص اپنے کمال پر ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، جب آپ میدان کربلا کے خطبات کو، اور خصوصاً جو شب عاشور ہے اور پھر یوم عاشور ہے 10 محرم کے خطبات کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے خطبات کا کانٹینٹ بھی کلمینیٹ ہو رہا ہے، ہائے اپنے درجہ کمال اور درجہ جامعیت پہ پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ ان خطبات کو دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ کربلا کے میدان میں اپنے سامنے کھڑے مخالف لشکر سے بات نہیں کر رہے، عالم انسانیت سے بات کر رہے۔ سبحان اللہ سبحان حجت الوداع اللہ، یہ نقطے کی بعض گشت نظر یہ آتی نقطے ہے، کی بات، حجت الوداع کی بعض گشت نظر آتی ہے، اور قیامت تک کے لیے خطاب قیامت تک فرما کے رہے لیے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے شعور کو آپ مخاطب کر رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں کیا کرنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جبر کا یہ عالم ہے، وہ شاید غالب کا مصرع ہے کہ دست تے سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے، یہ بیعت تھی اس زمانے کی۔ تو آپ کا ہاتھ تھا جو دستے دے سنگ سے الگ رہا، اس بوجھ کو آپ نے نہیں اپنے ہاتھ پہ آنے دیا، آپ نے کیا کیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، حریت کے زور سے، ایمان کی طاقت سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمٹمنٹ کی ٹرانسپیرنسی سے ثابت کر دیا کہ کردار کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ نے 9 محرم کی عصر کو مخاطب کیا اور بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، اچھا ان لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا، فرمایا تمہارے خطوط پہ میں آیا ہوں، انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے، آپ نے فرمایا 2 تھیلے لے کے آؤ، 2 تھیلے بڑھے ہوئے جو تھے خطوط کے وہ نکال کے آپ نے سامنے رکھ دیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتمام حجت کی انتہا کر دی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ دیکھیں بے نفسی، اپنے مقصد کے اوپر یقین اور قربانی اور ایثار کی انتہا۔ شب عاشور ہے، آپ نے اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا ان لوگوں کو میں چاہیے، میری ضرورت ہے ان لوگوں کو، آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ان کا مسئلہ میرے ساتھ ہے، جب تک یہ مجھے شہید نہیں کر لیتے، ان کی تلواریں میرا خون نہیں پی لیتی، یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ کمال ہو گئی، انہی کا حوصلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخصیت ایسی بات اتنے خطرات میں کہہ نہیں سکتی جب تک اس کو اپنے حق ہونے کا یقین نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کا اپنے مقصد کے حق پہ 2 باتیں، امام حسین کا حق پہ ہونا اور حق پہ ہونے کے لیے پر یقین ہونا، کیا بات، یہ دونوں باتیں آپ کے اس آفر سے، اس پیشکش سے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا اب آل بیت اطہار اور آپ کے جو اصحاب تھے ان کا بھی کیا کردار ہے؟ آخر وہ حسین کے اصحاب تھے، انہوں نے کہا اے امام پاک اللہ وہ دن نہ دکھائے آپ نہ ہوں اور ہم ہوں، اللہ وہ دن نہ دکھائے، آپ کے ساتھ جینا ہے، آپ کے ساتھ مرنا ہے۔ ایسے صحابی، ایسے ساتھی، سبحان اللہ، ایسے جانثار تو سبحان اللہ، بہت سارے نبیوں کو بھی نصیب نہیں ڈاکٹر ہوئے۔ صاحب دیکھیے امام پاک کے جملوں میں کیا فصاحت، بلاغت، تاثیر، حقیقت ہے۔ فرمایا ہے آل عقیل، کیا تمہارے لیے مجھ سے عقیل کی قربانی کافی نہیں؟ اللہ اللہ، یہ کافی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایکنالجمنٹ دیکھیں اور امام پاک کا اخلاص دیکھیں، وہ سراپا گریہ بن گئے۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم ان کے، چونکہ وقت کم ہے، ایک ایک جو فرد ہے آپ کے اصحاب کا اور آپ کے آل بیت کا، اس کی گفتگو سنتے ہیں، یقین کریں ہمیں بیعت عقبہ ثانیہ یاد آتی ہے، وہ بیعت یاد آتی ہے جب حضرت عباس کی تقریر کے جواب میں انصار گفتگو کر رہے تھے، یا رسول اللہ ماں کے دائیں کٹیں گے، بائیں کٹیں گے، آگے کٹیں گے، پیچھے کٹیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کی عزتوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہی لہجہ، وہی آہنگ، وہی جذبہ ہمیں اصحاب حسین میں شب عاشور کو نظر آتا ہے۔ اچھا حدیبیہ والی بیعت بھی یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بالکل ڈاکٹر صاحب یہ وہ کریکٹر ہے۔ کیوں آپ نے فرمایا تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کے رکھو؟ کیا بات، یہ جوڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا کردار صحابہ کرام کے بعد اگر ہمیں ریفلیکٹ ہوتا نظر آتا ہے، اس کی کنٹینیوٹی اس پہلے اہل بیت کی نسل کے بعد ان کے اندر نظر آتا ہے، اہل کربلا کے اندر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کچھ کر کے انہوں نے دکھایا، یہ ملت کے لیے چراغ روشن کیا۔ یوم عاشور کو بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر تمام حجت کی، آپ نے جب دیکھا کہ یہ اب تیار کھڑے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے، فرمایا جلدی نہ کرو، میری بات ایک بار پھر سن لو، کمال ہو گئی ہے، میں اپنے لیے نہیں آیا، میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آیا ہوں اور تمہارے بلانے پہ آیا ہوں۔ سامنے سارے سردار کھڑے تھے، کیس ابن اشعث جی میں نام لینا چاہوں گا، اس نے کہا ہم نے کوئی خط بھی نہیں لکھے اور آپ کو ہم کہتے ہیں آپ بیعت کر لیں ابن زیاد کی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کی بیعت کر لوں۔ یہ دوسری نفی تھی جو آپ نے پہلی نفی کی تھی مسجد نبوی کے اندر، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ دوسری نفی کا اتمام تھا، تکمیل تھی۔
جو نفی آپ نے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے کی، فرمایا جان تو جا سکتی ہے، میں یزیدیوں کے سامنے جو ہے وہ جھک نہیں سکتا۔ یعنی یہ ایک درس ہے جو امام پاک نے دیا کہ اپنے ایمان کو، اپنے ایمانی اور دینی وجود کو اگر قائم رکھنا ہے تو ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ سبحان اللہ، سبحان